منافق کبھی پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مومن کبھی سیر نہیں ہوتا. جہاں تک پی لیتا مومن اس کا دل کرتا اور پی سکتا اور پیتا. ایسے نہیں کرتا جی انرجی نہ چاہیے کرتا 10 لیٹر چلے آیا تھا کیوں کیوں دفعہ ہے نا. مومن کا دل کرتا اور پینے کو اور پینے کو. آپ نے بھی اور حاجیوں 2 کام میری نصیحت سمجھ لو. 2 کام وہاں بڑے کر کے آنے. ایک طواف بہت زیادہ کر کے آنے, پوری دنیا میں کئی طواف نہیں ملے, خوب طواف کر کے آنے. اور ایک زمزم بہت زیادہ پی کے آنا, اتنا کثیر مقدار میں کہیں نہیں ملے گا. خوب پیٹ بھر کے پیا, زمزم پی کے اپنے سر پہ سینے پہ بھی لگاؤ برکت کے لیے. کعبے پہ منہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی زمزم پینے کے بعد عربی میں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہمیں عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں, آپ نے 3 دعائیں یاد کرنی ہیں. اے اللہ مجھے علم نفع والا دے دے, میری روزی میں برکت عطا فرما دے, اور مجھے بیماریوں سے شفا عطا فرما. زمزم علم لے کے آتا ہے, زمزم پیاس بجھاتا ہے, روزی کا بھی کام دیتا ہے, اور زمزم بیماریوں سے شفا بھی ہے. آپ نے 3 دعائیں کرنے کے بعد پھر آنا ہے حجر اسود کے سامنے. زمزم پینے کے بعد دعا مانگنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آنا ہے. آ کے کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں آپ سے میں دیکھ لوں کہ میں نے اتنا گلا کھپایا, آپ کے بھی پہلے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, سوچ کے جواب دینا. میں نے کہا ہے زمزم پینے کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آنا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں اس سے پہلے ہم کتنی دفعہ آئے تھے؟ ماشاء اللہ, اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے 8 دفعہ آئے تھے. اب آنا ہے 9ویں دفعہ. زمزم پینے کے بعد 9واں استعلام کرنا ہے. یہ میں نے سوال جواب جان بوجھ کے بنائے تھے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. عمرے میں کو ٹوٹل 9 استعلام ہوتے ہیں. 8 ہوتے ہیں طواف کے دوران اور 9واں ہوتا ہے زمزم پینے کے بعد. لہٰذا 9ویں دفعہ استعلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ. 9واں استعلام کر کے یہاں پھیرا کوئی نہیں لگانا, بلکہ اب آپ نے عمرے کا تیسرا کام کرنا ہے. جہاں زمزم پیا تھا نا اس کے ساتھ ہی برآمدے کو لکھا ہے باب الصفا. آپ نے برآمدے کے اندر جانا ہے, چلتے جانا ہے. پہلے پرانا برآمدہ ختم ہو کے نیا شروع ہوگا, اونچائی شروع ہو جائے گی. جب اونچائی شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ یہ صفا پاٹ. اونچائی شروع ہوتے وہیں کھڑے ہو کے آپ نے نیت کرنی ہے. پہلے یاد کرائی ہے, اے اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں, اسے آسان بھی کر دے قبول بھی کرے. نیت کر کے چڑھنا اوپر ہے, چوٹی پہ نہیں جانا, تھوڑا سا نیچے رہنا ہے, لیکن چڑھنا اوپر ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. چڑھنا اوپر ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. جب چڑھنا اوپر ہے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھنا ہے؟ اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ آپ صرف صفا مروہ کے چکر لگانے نہیں چڑھے, آپ اماں حاجہ کی یاد میں چڑھے. وہ تڑپ کے پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی کس کو؟ جب بچہ اور اسماعیل کو لٹا کے, اسماعیل کو حاجہ کو لٹا کے چلے گئے تھے نا, پانی ختم ہو گیا. ماں کی ممتا اپنے لیے قربانی دیتی رہی, بچہ تڑپ رہا ہے, اب برداشت نہیں ہوا ماں کی ممتا سے. سوچا کہیں سے پانی نظر آ جائے, بچے کو لٹایا خانہ کعبہ والی جگہ پہ اسماعیل علیہ السلام کو. حاجرہ اٹھی, صفا پہ چڑھی, اونچی جگہ ہے, پانی دیکھوں گی کہیں سے پانی نظر آ جائے. یہ پانی کی تلاش میں چڑھی تھی, چڑھتی اوپر تھی, پیچھے مڑ کے بچے کو دیکھتی جاتی تھی میرے بچے کو درندہ نقصان نہ پہنچا دے. آپ نے بھی چڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. آپ کو اسماعیل نظر نہیں آئیں گے, آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ خانہ کعبہ. اسی جگہ پہ اسماعیل لیتے ہوئے تھے. آپ نے چڑھنا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. ایسے ایسے کرنا پڑے گا. چند ستونوں میں سے تھوڑا سا نظر آئے گا, جو ہی نظر آ جائے اللہ کا گھر, وہ ادھر طواف ہو رہا ہے صحن میں. آپ ایسے کر کے دیکھنا ہے. جب نظر آ جائے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانے جیسے دعا کے لیے اٹھائے جائیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. طواف کے ہر چکر میں ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے نماز کے شروع میں اٹھاتے ہیں, اور صفا مروہ کے چکروں میں ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے دعا مانگی جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں صفا پہ بھی مروہ پہ, یہ غلط طریقہ یہ ہے. اور ایسے ہاتھ اٹھا کے اگر کوئی عالم آدمی ہے اسے دعا یاد ہو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ, تو ٹھیک, ورنہ بس ایسے کہہ لو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 3 دفعہ کہہ کے پھر خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا مروہ کی صحیح کی تھی تو صفا پہ بھی مروہ پہ بھی ہر چکر میں اتنی دیر تک دعائیں مانگی تھی جتنی دیر میں قرآن شریف کی 30 آیتیں پڑھی جا سکیں. ساڈا حاجی کرنا اے صفا اے مروہ اے صفا مروہ 7 پھیرے مکمل نہ, اچھی طرح تسلی سے دعا کر کے. حاجرہ کو صفا سے پانی نظر نہیں آیا. حاجرہ نے سوچا میں مروہ پہ جاتی ہوں. حاجرہ مروہ کی طرف گئی پانی کی تلاش کے لیے. جب گئی نا تو دیکھتی جاتی بچے کو, اترتی جاتی بچے کو دیکھتی جاتی. دونوں پانی میں نیچی جگہ شروع ہوئی, بچہ نظر آنا بند ہو گیا. حاجرہ نے دوڑ لگائی, جہاں سے دوڑ لگائی تھی نا وہاں انہوں نے سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہیں. پھر دوڑتی گئی, جہاں سے بچہ نظر آنا شروع ہوا
پھر آہستہ ہو گئی تھی، وہاں بھی سب رنگ کی لائٹیں لگانی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مروہ پہ چلی گئی، مروہ پہ جا کے پانی دیکھا نہیں نظر آیا، پھر آئی مروہ سے صفا، یہ حاجہ جنگل کی آباد میں کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، یہ جو تڑپی ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ تڑپنا جنگل کی آباد میں اس حاجرہ کا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں قیامت تک یہ منظر زندہ رکھنا چاہتا ہوں، آج کے بعد مجھے یہاں کچھ چلتا پھرتا دکھائی دیتا رہے، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نبی ہو، حتیٰ کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے بھی حاجہ کی یاد میں چکر کیسے لگانے، آپ نے صفا پہ چڑھ کے دعا کر کے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھتے پڑھتے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، ایک جانے کا راستہ ایک آنے کا، جو ہی سبزم کی لائٹیں آئیں گی مردوں نے تیز ہونا ہے، اور یہ جو میں کارڈ تقسیم کیا ہے آخری دعا لکھی ہوئی ہے رب اغفر وارحم انت العاذ الاکرم، یہ آپ نے پڑھتے 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 اگلے رنگ کی سبز لائٹوں تک مردوں نے تیز چلنا ہے، پھر آہستہ آہستہ مروہ پہ جا کے پھر وہی کام کرنا ہے، کام کر کے دعا کرنی ہے، مروہ سے اللہ گھر نظر نہیں آتا، دیواریں بن گئی ہیں، آپ نے نیچے صفوں کو نشان دے کے آپ نے کر کے کرنا، دعا مانگ کے پھر آپ نے آنا ہے صفا پہ، جب صفا سے شروع کیا مروہ سے ہو کے صفا پہ پہنچ رہا جی اللہ میاں جی چکر لگ گیا جیسے 7 لانے نے پتہ نہیں کی بنے گا، یہ ایک چکر نہیں ہوا، آج سب 2 14 نہیں لگانے، 7 لگانے، کس طرح صفا سے مروہ 1، اللہ کے گھر کا چکر ایسے ہوتا ہے پورا مکمل، اور صفا مروہ کا چکر کس طرح صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم، 1 ہو گیا، مروہ سے صفا واپس آنا ہے تو دوسرا چکر ہے، اس طرح 7 ہوں گے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7، سٹارٹ کہاں سے لیا تھا صفا سے، اور اینڈ کا ہونا ہے مروہ پہ، آج کل اتنے کیوں نہیں مکتا پیا جس کو شروع کیتا تھی وہ وہاں نہیں مکنا، بخاری سے مت میں مروہ پہ حاجرہ 7ویں چکر میں پہنچی، اللہ نے فرمایا جبرائیل بڑا تڑپی ہے، اس کو انعام ملنا چاہیے، اس کو بتا کہ تیرے بچے کی ایڑیوں والی جگہ سے چشمہ جاری کی، حاجہ باغی آئی، پانی دیکھا نکل رہا ہے، حاجہ کا زم رک جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے اللہ اکبر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حاجرہ زمزم نہ کہتی نا یہ پوری روئے زمین پہ پانی ہو جاتا، اس کا نام ہی شریعت نے زمزم رکھ دیا۔ آپ کو بھی خوشخبری، جو ہی 7واں چکر آپ کا مروہ پہ مکمل ہوا، عمرے کے ارکان تقریباً مکمل ہو گئے، آپ نے احرام کس لیے باندھا تھا؟ عمرہ کرنے کے لیے، جب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے اب آپ نے احرام کھولنا ہے، لیکن حاجی صاحبان ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جس طرح احرام باندھنے کے بعد آپ پر پابندیاں تھیں، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، کرنا، اب کھولنے پر بھی کیا پابندی ہے کہ جب تک مردوں نے سارا سر کے بال نہیں اڑوا لینے، عورت کے پورے کے برابر بال نہیں کٹوا لینے، احرام کھولنا جائز نہیں کھولے گا احرام۔ دیکھو اللہ نے کیا آزمائشیں رکھی ہیں، کبھی بندے کو کہتا ہے ایک بال بھی نہ ٹوٹے، دھیان کرنا ایک بال نہ ٹوٹے، اور کبھی کہتا ہے کہ سارے بال اتروا دیں، اور ثواب کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمرہ کر کے جو حلق کرائے گا، جو سر بنائے گا، اللہ بالوں سے بھی زیادہ کسی کے گناہ ہوں گے تو سب معاف کر دے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مروہ پہ 7واں چکر مکمل کر کے اپنی خواتین کو لے کے جس دروازے سے گئے تھے اس دروازے سے باہر نکلنا ہے، جہاں راستے میں نائی کی دکان دیکھو عورتوں کو باہر کھڑا کرو، اندر جا کے 10-12 ریال 15 ریال لے کے آپ نے سر مڑانے ہیں، عورتوں کو لے کے جب آپ نے سر مڑا لیا آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو گئی، عورتوں کو لے کے ہوٹل میں گئے اور اپنی رہائش گاہ پہ جا کے عورتوں کے بعد نیچے سے رومال کے نیچے سے پکڑ کے آخری سرے جو ہیں اس کو ایک پورے کے برابر محرم سے کٹوانا۔ 2 لفظ میں نے بولے ہیں، ہوٹل میں اور محرم سے، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے وہاں پریکٹس یہ ہو رہی ہے، مروہ پہ جب 7واں چکر مکمل ہوتا ہے نا تو وہاں کچھ نوجوان کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، عورت کے سائڈ سے بال پکڑ کے کاٹ کے کہتے جا لا دو تیرا نام کھل گیا، یہ غلط ہے۔ ایک تو نامحرم کو ہاتھ لگوایا مجرم بن گئی، دوسرا سائڈ سے تھوڑے سے بال کاٹے شریعت نہیں مانتی، شریعت کہتی ہے کہ عورت کے 1/4 سر کے بال ایک پورے برابر کٹنے چاہیے، لہذا جس عورت کے بال نیچے سے باریک ہوتے ہیں اوپر سے موٹے اکثر عورتوں کے ہوتے ہیں، نیچے سے باریک ہوتے ہیں، نیچے سے کٹوائے گی احرام نہیں کھلے گا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا بالوں کو، جیسے گد کرنے کے لیے کرتی ہے،
3 لٹے بنائے، 3 حصوں میں تقسیم کرے، تینوں کو پورے کے برابر کٹوانے۔ جو عورت ایسی چلی گئی بیچاری، محرم ساتھ نہیں ہے، وہ عورت بھی محرم کو ہاتھ نہ لگوائے، بلکہ اس عورت سے کٹوا لے جس عورت نے اپنے بال کٹوا دیے۔ عورت نے بال کٹوائے، آپ نے احرام، آپ نے سر اڑایا، آپ پر بھی احرام کی پابندیاں ختم، عورتوں پر بھی احرام کی پابندیاں ختم۔ آپ نے ہوٹل میں نہا دھو کے کپڑے وغیرہ پہن کے اب آپ نے اللہ کے گھر دوبارہ آنا ہے، چاہے نماز کے وقت آ جاؤ، آ کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے، یا اللہ تیرا شکر ہے عمرہ مکمل کرا۔ عمرہ کتنا تھا مختصر عرض کر دوں، آپ نے غسل کیا گھر پہ، احرام باندھا ایئرپورٹ پہ، 2 رکعت نفل پڑھے، سر سے چادر اتاری، عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھا، 7 راستوں سے ہوتے ہوئے حرم میں داخل ہوا، نظر نیچی رکھ کے سیدھا چلتا رہا، نظر اٹھائی، اللہ پاک کے گھر پہ نظر پڑی، دعا مانگی، لبیک بند کی، حجر اسود دیکھا، حجر اسود والا کونا، دانا کندھا لایا، اپنا دانا کندھا ننگا کیا، طواف کی نیت کی، چھاتی لایا، استقبال کیا، استلام کیا، مڑا، 3 چکر مرد نے رمل سے، 4 چکر آہستہ، عورت نے 7 چکر آرام سے، 8واں استلام کیا، ملتزم پہ دعا مانگی، مقامی میں 2 رکعت واجب پڑھے، دعا مانگی، زمزم پیا، 3 دعائیں مانگی، 9واں اسلام کیا، 9واں اسلام کر کے صفا پہ چلا گیا، نیت کر کے صفا پہ چلا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جس کو آیت آتی ہے وہ پڑھتا ہوا چلا جائے، دعا مانگی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر مکمل ہوئے، سر مڑایا، عورتوں نے بال کٹوائے، احرام کھول کے سادہ کپڑے پہن کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے، یا اللہ تیرا شکر ہے عمرہ مکمل کرا۔ آج اتنا، اس کے بعد جتنے مکے میں آپ کو فالتو دن مل رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے، کیسے نفلی طواف ہوں گے، کیسے وہ وہاں چھوٹے عمرے ہوں گے، اور پھر مدینہ کی طرح جانا ہے اور حج کے پائیں گے، یہ انشاءاللہ کل کا ٹاپک۔ آج یہیں تک، اللہ مجھے آپ کو منظور۔ بہت شکریہ، جبری اعلان سماعت فرمائیں۔ کل انشاءاللہ پورے 9 بجے ہمارا پروگرام باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے آنے کی کوشش فرمائیں۔ کل انشاءاللہ پورے 9 بجے ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ سوال و جواب کی نشست بھی کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کے بعد ہوگی۔ تمام خواتین حضرات کے لیے چائے کا بھی اہتمام ہے، سیڑھیاں نیچے اتر کر برآمدوں کے اندر چائے کا اہتمام ہے، جو حضرات بھی چائے نوش فرمانا چاہیں۔